بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملک اس وقت بدترین بحران سے گزر آیا ہے۔ بلوچستان اور سندھ ملائیں اور ساؤتھ پنجاب ملائیں تو ایک تہائی حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ پورا ملک پورے کا پورا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو پانی ہے چاہے قرضوں کا ہے تو وہ بھی سر سے اوپر آ چکا ہے، اور سیلاب کا بھی جو تباہ کاری ہے وہ بھی سر سے اوپر آ چکی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں بڑے بڑے جید دانشور جو کہ مثبت سوچ کے ساتھ ایک یقین محکم جو ان کا شعار رہا ہے، ان کے جب میں کوئی ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں یا باقی ان کے کالم پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں سے یا ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے مایوسی نظر آتی ہے۔ میں تو بہت جلدی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، تو میں تو کچھ زیادہ ہی وہمی ہوں اور وقت سے پہلے ہی مایوس ہو جاتا ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ یہ جو خرابی ہے وہ بالکل سر چڑھ کے بول رہی ہے اور اپنی پورے ہر جگہ اپنی گرفت لینے پہ ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے کہ اہل دانش جو ہیں، اہل فکر جو ہیں، اہل نظر جو ہیں، وہ مایوسی میں ڈوب جائیں یا غرقاب ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ایک ایسا کرتے ہیں کہ زخموں میں نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ پنجاب کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب دو وفاقی وزیروں کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو اس مقدمے کو جو ہے آپ نہ دیکھتے، لیکن یہ دونوں شخصیتیں وفاقی وزراء ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی تھوڑی سی پیچیدگی آئی ہے۔ یہ مقدمہ جب آئی جی کو کہا گیا کہ آپ درج کروائیں تو آئی جی نے انکار کر دیا۔ چنانچہ سی سی پی او لاہور جو ہے ڈوگر صاحب، ان کی خدمات مستعار لینی پڑی، اور انہوں نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ مقدمہ لاہور کے اندر کسی راوی تھانہ میں یا کسی اس گرین ٹاؤن تھانہ پہ یا اس طرح کا کوئی ہے اس کے اندر درج کرا دیا۔ اب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آئی جی نے انکار کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سی سی پی او، اور مت بھولیں کہ یہ پولیس سروس جو ہے ایک سیکیورٹی سروس ہے، اگر وہاں پہ اس طریقے سے حکم عدولوی کا رواج چلا کہ آئی جی صاحب نے انکار کر دیا اور سی سی پی او یا اس کے بعد ڈی آئی جی یا ایس ایس پی یا ایون ڈی ایس پی جو ہے وہ ایک کام اپنے طور پہ مقدمہ درج کر لیں، ایف آئی آر تو ایس ایچ او نے کاٹنی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو یہ پتہ ہو کہ حکام بالا جو ہیں، اور سب سے زیادہ کہ آئی جی جو اس پنجاب پولیس کا سپہ سالار ہے، وہ مقدمہ درج کرنے سے میں ہچکچاہٹ کا نام لیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے۔ اب دو تین چیزیں اور بھی انکارپوریٹ کریں۔ سی سی پی او جو ہیں، مت بھولیں کہ وہ وفاق کے ملازم ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب وہ سی سی پی او کا پتہ چلا کہ انہیں مقدمہ کا حکم دیا اور یہ پتہ چلا کہ آئی جی کے حکم عدولی کیا ہے، تو وفاق نے ان کو واپس بلا لیا ہے اور سی سی پی او کو جو ہے وہاں سے ہٹنے کا کہہ دیا۔ اب یہ بات وفاق کے ملازم جو ہیں انہی کی کانسنٹ سے صوبہ میں جاتے ہیں، صوبے بھی کچھ مانگتے ہیں، خصوصاً آئی جی، چیف سیکرٹری وغیرہ تین چار نام بھیجتے ہیں، ان میں سے وفاق جو ہے کسی نے ایک کو قبول کر لیتا ہے۔ عموماً تو اگر انڈرسٹینڈنگ ہو تو ایک ہی نام آتا ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کے ہاں ایک اعتماد کا فقدان ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ تین نام بھی ہوں تو بھی اس کے اندر پسو پیش کرنا کی جاتی ہے۔ اب وفاق نے جب واپس بلایا تو سی سی پی او نے جانے سے انکار کر دیا اور چار چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر اس میں یہ کہ سی سی پی او اس کی شاباش لینے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس پہنچے اس آرڈر کے بعد کہ میں نے سب کی حکم عبدولی کی ہے، آئی جی کی بھی اور وفاق کی بھی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے انہوں واپس بلایا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ میں ان کی خاصی جو خوبی ہیں ان کا مترف بھی ہوں، اور کئی چیزیں ایسے پہلو ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک انتہا پسند یا پرسنل لے لیتے ہیں، تو مجھے تکلیف ہوئی کہ پرویز الہی صاحب نے ان کو شاباش دی۔ چلو شاباش بھی دی ہے تو اس کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں، تو نشر بھی کیسے کی کہ موسیٰ اصلاحی صاحب جن کا کوئی سرکاری رول نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی ایک اندرونی طور پہ شکایات کا امبو لگا ہوا ہے کہ موسیٰ اصلاحی صاحب جو ہے اس پنجاب گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک نہیں چلنے دے رہی۔ یا تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب نے جو ہے سی سی پی او کو چھپکی دی، اور موسیٰ اصلاحی صاحب نے اس کو، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے چھپکی دی، پھر موسیٰ اصلاحی صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اور تصویر جو سب سے شیئر کی جس میں جو کلپ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے،
1988-90 میں جب اوپر مرکز میں بے نظیر صاحبہ کی حکومت پہلی دفعہ بنی تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے. تب بھی یہ ہوا کہ ان کو جو افسران چاہیے ہوتے تھے پر نواز شریف صاحب کو بے نظیر صاحبہ ان کو دینے سے انکاری ہوتی تھی اور بہت ہی اس طریقے سے جھگڑے رہے. لیکن اس کے ہٹ کے جب بزدار صاحب کی حکومت تھی تو 2020 میں نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ کے کسی میٹنگ میں کونسل چاہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی تھی جو بھی تھی, انہوں نے کوئی سخت تقاریر کی. یہ شاید اکتوبر 2020 کا بات ہے. وہاں پہ جو جتنے بھی تھے بزدار صاحب کی حکومت میں شاہدرہ تھانے میں سب کے خلاف مسلم لیگ کے 15-20 لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوا. تکلیف دہ بات یا مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب موجود تھے, ان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چل پڑا, جس کی وجہ سے بہت شکریہ کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا مقدمہ بنے. جبکہ 5 اگست 2019 میں انڈیا جو ہے کشمیر کو ہتھیار چکا تھا اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا. لیکن چونکہ جب عقل اندھی ہو جاتی ہے تو بندہ پھر ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتا ہے. مقدمہ تو خیر فوراً ہی ختم کرنا پڑا, لیکن خاصی ذلت اور خواری اور رسوائی کے بعد تحریک انصاف کی حکومت بزدار صاحب کی حکومت نے مقدمہ ختم کیا. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, مجھے اس میں صرف یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے 2018 کے بعد جب سے عمران خان صاحب جیسا ہیرا جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تراش کے اس ملک پہ نافذ کیا تھا, بٹھایا تھا, اور جس کے وہ پورے خود انجوائے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے اس ایکٹ کو, اور خود اس پہ اترا رہے ہوں گے کہ ہم نے کس زبردست آدمی ہم نے وزیر اعظم دیا بنایا, اور جس طریقے جو انہوں نے ان کا حال کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, بلکہ ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. ان کو جو جس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے سخت طریقے سے وہ ان کو اس کی سرزنش کر رہا ہے. لیکن اس سارے 2018 میں ہمارا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ کولیپس کر گیا ہے. میں اکثر اپنے ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے ساری چیزیں اکٹھی نہیں آئیں. عمران خان صاحب وقت میں کہا کرتا تھا, اور جو پہلے سے زیادہ بڑھ گیا بلکہ دگنی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے وقت میں اقتصادی بحران آیا, انتظامی جو مشینری ہے وہ کولیپس کر گئی, سفارتی تنہائی ملی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. عمران خان صاحب کا کے سارے اس دور میں وہ جو انتظامی کولیپس ہے, اگر اس میں یہ جو ایک نیا تڑکا لگ گیا پرویز الہی صاحب نے سی سی پی او سے حکم عبدولی کروائی ہے, پتہ نہیں یہ کیریئر کیا بنے گا اگر اگلے الیکشن میں حکومت بن جاتی ہے مسلم نون کی, یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے. کیا پتہ ہے کہ انہیں اپنے 10 ممبروں کو اٹھا کے اور مسلم پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بنا لیں مسلم نون کی زیر قیادت, تو اور خود ان کو پھر چیف منسٹر بنا دیا جائے. تو ایک بات جمع خاطر رکھیں کہ سی سی پی او کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ 1977 میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور لاہور کے اندر کوئی معاشرہ لگ گیا, اس کے خلاف چونکہ جلوس روزانہ نکلتے تھے, تو پی این اے پاکستان نیشنل الائنس کے تحت ایک جلوس نکلا. اس جلوس میں چونکہ ہم بھی شریک تھے تو وہاں پہ فوج نے آگے رکاوٹیں رکھ دی اور کہا کہ اس سے جو آگے آئے گا ہم گولی مار دیں گے. یاد رہے کہ فوج کے پاس لاٹھی نہیں ہوتی, گولی ہوتی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اس تفصیل میں جائے بغیر لوگ آگے بڑھے. بریگیڈیئر نے گولی چلانے سے جو ہے جس کو کہنے کہ اجتناب کیا, اور بریگیڈیئر صاحب کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ان کو کورٹ مارشل کے بعد. بھٹو صاحب چلے گئے اور ضیاء الحق صاحب خود تشریف لے بھٹو صاحب کو ہٹا کے. اب عملاً تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی مخالفت میں تشریف لے, بریگیڈیئر صاحب جو ہے بڑی کوشش کی. ضیاء الحق صاحب سے میٹنگ تھی اور 1-2 کا مجھے ہی پتہ ہے, تو ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یہ اگر اس کو تھوڑی گنجائش دے دی اور ہماری فوج کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ آپ ایک ایسی کمانڈ جو کہ آپ کو سینئر دے رہے ہیں اس کی حکومت دولوی ہوتی ہے, تو سمجھیں کہ آپ ایک پنڈورا باکس کھول دیں گے اپنی فوج کے, خود اس کا جو ڈسپلن ہے تباہ کر دیں گے. یہی کیفیت جو ہے میرا خیال میں یہ ہوگی کہ جب سی سی پی او جو ہے بعد میں پرویز الہی صاحب بن گئے تو ان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا. بہرحال اس میں اب ملک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ انہونیاں جو ہے ہم کو آئے دن ملتی رہیں گی. اس وقت پاکستان جو ہے میں نے بتایا کہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال میں ہے. آنے والا وقت پاکستان میں بہت بھاری گزرے گا. عمران خان صاحب جو ہے وہ چکوال کی تقریر نے ایک چیز ظاہر کر دی کہ ان کی جو میٹنگ 1 یا 2 جس کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی ہیں, جن میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک آدھ میٹنگ میں فیض حمید صاحب موجود تھے, وہ میٹنگ جو ہے بیکار چلی گئی ہیں.
اور اس میٹنگ کے بعد جو چکوال کی تقریر ہے وہی یہ بتا رہی ہے کہ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں کسی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں یا کسی بالکل ناکامی کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی چکوال کی تقریر جو تھی اس کا سینس بنتی ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، اور وہ اس تقریر کے اندر انہوں نے ایک ایسا بڑا طبل جنگ بچایا۔ ویسے تو جو کچھ پہلے کر چکے ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاں نہ لوگ بھولتے ہیں نہ معافی ہے، اور مثال میں نے ہمیشہ دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو، ان کے بھائی کی حکومت ہے لیکن ابھی تک ان کا سب کا گم ہو کی کیفیت میں ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحب کا کیس سن تو سب کچھ بتایا، بلکہ جو کمنٹس دیے تو نیب جو ہے نہتی ہو گئی۔ یہ انفیکٹ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو مقدمہ چل رہا تھا، اب سال سے چل رہا ہے، وہ مریم بیچاری ہر ہفتے جاتی ہیں لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور نیب والے لے سے کام لیتے ہیں، کوئی جواب نہیں لاتے ہیں۔ عدالت ان کو آج سے 8-9 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تبھی کہہ چکی تھی آپ کو کوئی ایک سائزیبل جواب لائے۔ اب تو خیر انہوں نے ایسا کر لیا کہ نیب جو ہے اگلے ہفتے آ کے انہوں نے الٹیمیٹ بتانا ہے کہ آیا نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں یا نہیں ہے کہ وہ ایون فری اپارٹمنٹس کے مالک ہیں، جو کہ اگر وہ مالک ثابت ہی نہیں نیب کر سکتی تو مریم کا تو دوسرا رول آتا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی وہ جعلی تھی، جس کے بارے میں پہلے نیب کہہ چکا ہے، اور کل بھی عدالت میں یہ آیا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی جعلی نہیں تھی کیونکہ فنڈ جو ہے وہ آپریٹو ہو چکا تھا 2005 میں، ٹرسٹ ڈیڈ 2006 میں بنی تھی۔ بہرحال اس صورتحال میں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری صورت کے باوجود ہی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے گنجائش نکالی جائے؟ ایک حقیقت بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات طے ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو الیکشن میں کوئی رول نہیں ملنا۔ ایک ان کا ہے کہ اگر میں جاری کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا کہ میں اگر فوج کو دبکا دوں گا، گالیاں دوں گا، دشنام ترازی کروں گا، سخت زبان استعمال کروں گا تو پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات جب انہوں نے محب وطن اور غیر محب وطن یا 1-2 موقع پر اور زیادہ تھوڑی سی اگریسو لینگویج یوز کی تو ان کی ساری پارٹی میں اکیلے نظر آ گئے۔ ان کو 4-5 دن پہلے اپنی کور کمیٹی میٹنگ میں کہنا پڑا، جو سارے ان کے اپنے آدمی تھے، کہ یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے خفیہ طور پہ ملتے ہیں، ایسے رابطے ہیں جن کا مجھے ذکر نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں نے کہا جی کہ یہ میں تو ارشد راز سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی چوٹی کے جو 8-9-10 بندے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، اور عمران خان صاحب کو کہیں شاید پتہ بھی ہو تو اپنی سہولت کے لیے یہ ایکسپیڈینسی کے طور پہ اس کو نظر انداز کرتے ہو۔ اب عمران خان صاحب نے چکوال کے جلسے کے بعد ان کو مزید پتہ چلا ہوگا کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ تنہا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا خیال ہے کہ جو میں عوامی طاقت ہے، جو عوام کو ابھار کے اکسا کے جیسے کہتا جو کال میں انہوں نے کہا کہ لڑ جاؤ، خود نام نہیں لیے، وہ مریم نواز صاحبہ صحیح کہتی ہے کہ تم آپ کو ضرورت ہوتی تو XYZ کے نام لے لیں، XYZ کا نام نہیں لینا۔ میر جعفر میر قاسم سمجھا دیتے ہیں لیکن نام نہیں لینا۔ اب وہ جو ہے میرا خیال ان کی اپنے لیے امتحان آزمائش ہے، چیلنج ان کے سامنے ہے، اور عمران خان صاحب کو جرأت کے ساتھ نام لینا چاہیے، لیکن وہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پڑ جاؤ، اور وہ ان کا خیال ہے کہ میرا اسی سے میں نے ڈالا کہ کوئی فون ایسے بھی آ رہے ہوں گے جو پنجاب میں MPs کو فون آ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ یہی فون کروا کے انہوں نے پنجاب کے اندر مرکز میں اپنی حکومتیں قائم کی تھی۔ MK وسیم اکرم صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ ہمیں یہی فون تو کرواتے تھے، یہ ایکسچینج میں بیٹھ کے ہم سے یہ فون کرواتے تھے اور ہم سے باتیں کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے۔ علیحدہ بات ہے کہ ساری لڑائی کے باوجود اور ساری جگہوں کے باوجود موجودہ مخلوط حکومت ہے اس گناہ سے بچ نہیں سکتی کہ پاکستان میں جو بیت رہی ہے، جو ان کے حصے میں آیا ہے، وہ جو ان کی سیاسی قیمت، ان کا خیال ہے کہ قیمت کا تعین جو کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ قیمت کہیں زیادہ ہے۔ عملاً پریکٹیکلی عمران خان صاحب کی سیاست کا توتی بول رہے ہیں۔ آیا یہ سیاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی سیاست جو تحلیل ہو جائے گی۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کسی اور کے نیچے جو کہ عمران خان صاحب ہی بنائیں گے، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی تعاون کرے گی جیسے ذوالفقار بھٹو صاحب کی پارٹی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کے 5 کے ساتھ مل کے 1988 سے جب اقتدار میں آنا شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے محکمہ کر لیا یا ان کے لیے گنجائش نکالی، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے گنجائش بے نظیر صاحبہ کے لیے گنجائش نکالی۔ اور رابن رافل جو آئی تھی، میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کا برو عمران خان صاحب بھی چلتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی چلتا تھا، وہ اتنا تو کر کے اکٹھا بٹھا گئیں۔
لیکن لگتا یہ ہے کہ سیشن جو ہے کسی طور عمران صاحب کو معافی دینے پر تیار نہیں. میرا جو خیال تھا کہ یہ کسی طور شاید اکتوبر کے اندر اسمبلی تحلیل کریں. اس میں تو ایک تو پی ڈی ایم نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا, انہوں نے جب کہا ہے کہ ہم لڑنے مرنے کے تیار ہیں. تو ان حالات میں جب کہ عمران خان صاحب کے ان کی جو ہے تلواریں باہر ہیں نیام سے, سیشن کے عمران خان صاحب کی ایک دوسرے کے خلاف, اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی بڑی لڑائی جو ہے جو مخلوط حکومت ہے ہماری آج کی اس کے خلاف لیں. بہرحال جی یہ ساری چیزوں کے باوجود مجھے تو پاکستان کی صورتحال جو ہے بہت مخدوش لگتی ہے. اقتصادی جو دیوالیہ پن ہے وہ 2018 سے اس کی ہم زد میں ہے, اس کی جو گرفت میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی فیلیور جو ہے کولیپس ہوئی بڑھ گئی. ہر چیز پہلے سے اس حکومت میں آ کے دگنی ہو گئی ہے جو عمران خان صاحب کے وقت میں تھی. اور سیاست ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی بنی اس لیے ہے کہ ان کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے, بوجھ ان کے اوپر ہے. چنانچہ وہ سارے الزامات جو عمران خان صاحب کے تھے وہ ان پہ آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. کس حکمت عملی سے عمران خان صاحب کو زیرو کیا جائے گا یا ان کو حوالہ زندہ کیا جائے گا, آنے والے دنوں میں اس کا تعین ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر اکتوبر نومبر کے مہینے میں اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی اور الیکشن کال نہیں کیے جاتے تو پھر سمجھیں کہ اسی ساری سیٹنگ کے ساتھ جب نومبر میں نئے آرمی چیف کے ساتھ آئیں گے تو عمران خان صاحب بہرحال جو ہے ان کے نزدیک گھیرا تنگ اگر پہلے نہ بھی ہو تو اس کے بعد ہر صورت میں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.